اس کے وجود پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ملاقاتیں دین کی نسبت کی ملاقاتیں، یہ بہت اعلیٰ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، مومن بندے اپنی زندگی بسر کر کے گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی آخرت عالم برزخ قیامت تک انہوں نے وہاں رہنا ہے۔ اب ان کے لیے ہم نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر رحمت عالم نبی محترم سب کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یوں ہی انسان کی روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا فوت ہونے والا آدمی، مرنے والا آدمی جس پہ موت طاری ہوتی ہے، اس کے وجود سے جو ہی روح نکلتی ہے، اب اس کا نام لوگ بھول جاتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ اب یہ میت ہو گئی، اب اس کا جنازہ ہوگا۔ اللہ کے جو فرشتے اس کے کندھوں پہ میرے رب نے بٹھائے ہوئے کرامن کاتبین، وہ اسی وقت اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ زندگی ختم، نیکی ختم۔ پہلے جو بھی یہ نیکی کرتا تھا وہ لکھ لیتے تھے، جو گناہ کرتا تھا وہ لکھ لیتے تھے، لیکن اب زندگی ختم تو اس کے بعد یہ رجسٹر بھی وہ ٹھپ کے بند کر کے اللہ کے یہاں اپنے دفتر نامہ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، تبھی سر کے ارد گرد کے دوستو، میرے نبی کا یہ پیغام سننا ہے، تھوڑا مجھے ٹائم دینا ہے مختصر سا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 7 آدمی ایسے ہیں، 7 عمل ایسے وہ کر جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر ان کی قسمت کے اندر ہوگا تو ان کا نامہ اعمال اللہ بند نہیں کروائیں گے، قیامت تک کھلا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے اندر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے، اور وہ 7 کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ذرا سنیے میرے محبوب کی زبان اقدس۔ میرا نبی ہو، پیاری زبان ہو، پیارا مکھڑا ہو، اب سے مکرم ہو، رحمت عالم ہو، نبی میرے نبی کی زبان ہو اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ ہو۔ ایک شاعر ہے اردو کا، کہتے تم جو گویا ہوئے تو پھول جھڑے۔ اردو تو سمجھتے ہوں گے نا آپ، تم جو گویا ہوئے تو پھول جھڑے، غنچے سے منہ میں رنگ لائی بات، آپ کے شیریں کلام کو سن کر پھر نہ آتش کسی کی بھائی بات۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات فرمایا کرتی تھی میرے نبی جب بولتے تھے پھولوں کا رس کھولتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا آپ بول رہے ہیں اور گلاب کے پھولوں کی پنکھڑیاں آپ کے منہ سے نکل کے نیچے آ رہی ہیں۔ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ میری ماں فرماتی ہے کبھی کبھی یوں ہوتا آپ آتے میرے کمرے کے اندر، میں بیٹھی ہوتی، میرے نبی بھی آ کے بیٹھ جاتے، تو میں ویسے وہ انداز بیان، انداز تکلم، وہ باتوں کا اور خوبصورت انداز سننے کے لیے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی۔ پھر آپ شروع ہوتے، میں خاموش ہو کے دیکھتی رہتی کہ اللہ تو نے یہ چہرہ کیسا بنایا ہے، سبحان اللہ، چہرہ کیسا بنایا ہے میرے نبی کا چہرہ، سبحان اللہ، کیا چہرہ اللہ نے بنایا، بنایا، ٹھہایا، سجایا، سجا کے بنا کے پھر اللہ فرماتے میرے محبوب آپ چلے نا مدینہ کے پہاڑوں کے اندر، مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے اندر آپ چلیں گے تو میں عرش پہ بیٹھ کے والضحیٰ کہہ دوں گا، آپ چلیں گے تو میں قرآن کی زبان سے آپ کے متعلق ارشاد فرما دوں گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ۔
اے کالی کملی والے میرے پیغمبر اٹھیے مجھ سے باتیں کیجئے. رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، دنیا سوئی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا سوئی ہوئی ہے میرے محبوب اٹھیے، اپنے چہرہ انور کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا عکس مکرم، آپ کا چہرہ انور ہم نے اتنا خوبصورت بنایا ہے منا کے لال. جب آپ کا چہرہ انور آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، میں رب عرش پہ بیٹھ کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. چہرہ کیا بنایا میرے رب نے، اس کا کیا مقابلہ میرے نبی کا چہرہ. میری ماں فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کے عکس مکرم کو دیکھتی میری بھوک ختم ہو جاتی. چہرہ ہی میرے رب نے ایسا بنایا تھا. اردو کا ایک شاعر ہے، اس نے ساری حدیث کی کتابوں کے اندر میرے نبی کے حسن کا جو ذکر آیا اس کو اپنے اشعار کے اندر بند کیا اور کمال کیا ہے. اگر آپ صاحب ذوق ہیں ذرا توجہ کرو گے میں انشاءاللہ وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. چونکہ میرے سفر ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر. یہ تو حاجی صاحب کی محبت ہے کہ ہم اس ٹیلے پہ اس پہاڑ میں بھی آ گئے. چلو آج آ گئے تو اپنے نبی کے حسن کا بھی سنتے جائیے. کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں کے بارے نے تقدس کے نگینے، پلکیں کے قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے دانت کے شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کے وادی کے چمکتے ہوئے ہیرے، محمد کی باتیں جیسے وادی بطحا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، محمد کے خطبے جیسے سامن کے امڑتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تفسیر ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اصل کمال تو اس مصور کا ہے جس نے تصویر ہی ایسی بنائی ہے جس تصویر کا مقابلہ ہی نہیں ہے. تصویریں بنانے والا میرا رب ساری دنیا کی تصویریں بنا رہا ہے اور خود اعلان کر رہا ہے. فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دنیا والوں ماں کے پیٹ کے اندر شکم مادر کے اندر جہاں نہ کسی باپ کو پتہ ہوتا ہے، امی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، دادے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، خالہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پھوپھی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. میں منظر کشی وہاں کر رہا ہوتا ہوں، میں تصویریں بنا رہا ہوتا ہوں. اور کس طرح میں نے وہاں تصویریں بنائی. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. میں نے تیری تصویر ابتدا کے اندر بنانا چاہی، خلقک منصوبہ سازی میں نے کی، سواکا پھر میں نے تیری تصویر بنائی ماں کے پیٹ کے اندر اور بنائی تو برابر برابر بنائی. سبحان اللہ. سواکا پھر فرمایا آدھا لاکا، تیری تصویر کے اندر میں نے وہ رنگ بھرے کہ عدل انصاف کے دریا بہا دیے میں نے. سبحان اللہ. سبحان سواکا خالقا کا سواکا فعادہ لاکا، تصویر بنائی برابر برابر اور نعمتیں میں نے وہاں تیرے اس وجود کے اندر فٹ کی تو برابر برابر. انمول نعمتیں
جس کا کوئی مول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے دماغ دیا تو بے مثال, میں نے کان والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے ناک والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے زبان والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے ہونٹوں والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے سوچنے والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے ہاتھوں والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے پاؤں والی نعمت دی تو بے مثال, میں نے دل والی نعمت دی تو بے مثال. اور میرا بندہ کوئی سفارش تو نے نہیں کروائی تھی, کوئی تو نے رشوتیں تو نہیں بھیجی تھی, کوئی پیسے تو نہیں بھیجے تھے. بغیر تیری سفارش کے, بغیر تیری شفاعت کے, بغیر تیرے پیسوں کے میں نے تیرے وجود کے اندر جہنمول نعمتیں فٹ فرما دی. اللہ خلقک سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تیری تصویر کے ایک ہی جز کے اندر اگر میں تھوڑا سا کوئی ایسے ڈیفیکٹ رکھ دیتا, عیب رکھ دیتا, تو دنیا والے ڈاکٹروں کی بھی طاقت نہیں تھی, انجینئروں کو بھی طاقت نہیں تھی, دنیا والے لوگوں کی طاقت نہیں تھی کہ تیرے اس نعمت کو وہ فٹ کر دیتے. اب دیکھیں نا, اللہ جی خالق کا سوا کا, یہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, اور میری عادت ہے کہ میں نے ہمیشہ جو تقریر بھی کی اللہ کی رحمت سے, یا تو وہ اللہ کے قرآن سے یا مدنی کریم کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا میں نے تیری تصویریں بنائی, خالق کا سوا کا, تیرے وجود کے اندر جو میں نے نعمتیں فٹ کی ہیں نا وہ برابر برابر. اب دیکھیں کبھی تجربہ کریں, بازو اللہ نے برابر بنائے, وہ اگر چاہتا ایک کو بڑا بنا دیتا, ایک کو چھوٹا بنا دیتا, کوئی ہے اسے پوچھنے والا. وہ جب بنا ہوتا ہے نا تصویریں, جہاں کسی کا بس نہیں چلتا, اللہ فرماتے ہیں وہاں کسی کا بس نہیں چلتا. جب میں تصویر بنا رہا تھا ربک یخلق ما یشاء ویختار. میرے دوستو, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ کے اندر نوجوان بھی بیٹھے ہیں, ایک ریکویسٹ کر کے جا رہا. آج ہم کہتے ہیں نا جی کس مولوی کی بات مانے, کس کی بات مانے, وہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے. کہاں جائے؟ ایک نسخہ کیمیا اپنے پلے باندھو اور زندگی آپ کی سنورے گی, آخرت بھی. وہ یہ ہے, قرآن تو آپ کے گھر میں ہوگا, ہر کے گھر میں قرآن ہے, اور قرآن بھی ترجمے والا, ترجمہ کسی عالم کا. آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں, ہر روز صبح کی نماز پڑھیں, زور کی نماز پڑھیں, قرآن پاک کا ایک ورق آپ ترجمے سے پڑھیں, تلاوت کریں. تلاوت کرنا بھی قرآن کا ثواب. یہاں ایک سبق روکتے ہیں, مجھے ایک بات یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ نے 4 چیزیں ایسی بھیجی ہیں جن کو صرف دیکھنے ہی ثواب. ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ, قرآن پاک. آپ اس کو پڑھتے جائیں ثواب ملتا جائے گا. اور یہ ایسی کتاب ہے آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ اس کو کھول کے صرف دیکھتے رہیں, اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی آدمی تھا قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا, محبت اس کو قرآن سے بڑی تھی, قرآن کو جو کھولتا تھا اور پہلی سطر پہ, پہلی لائن پہ یوں ہاتھ رکھتا تھا, کہتا اللہ میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں, میں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن یہ سچ ہے, سچ ہے, یہ حق ہے, اللہ تیری باتیں سچی ہیں, اللہ تیری باتیں حق ہے. یوں کرتا کرتا اس کی زندگی گزر گئی, فوت ہو گیا, چلا گیا دنیا سے. بڑے عرصے کے بعد کسی بندے کو خواب میں ملا, اس بندے نے کہا یار بتا تیرا کیا بنا؟ کہتے یار ساری باتیں چھوڑو, ایک بات کام آ گئی. پڑھا ہوا نہیں تھا, قرآن کھول لیتا تھا, قرآن سے جو میری محبت بنی, کھول کے جو میں کہتا اللہ تو نے سچ لکھوایا ہے, حق ہے, سچ ہے. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اور میری کتاب سے اس کو اتنی محبت تھی, اس سے کیا حساب کتاب کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن سے محبت لگاؤ. یہ قرآن ہر کسی کی مشترکہ کتاب ہے, مومن کا زیور ہے. آپ ایک صفحہ قرآن کا تلاوت کریں, پھر ترجمہ ساتھ پڑھیں,
اللہ کی قسم سال کے بعد آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے، مولویوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اب کوئی مولوی کوئی بات کرے گا تو آپ کہیں گے قرآن کے فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہو۔ خاموش ہو گئے ہو یار، لگتا ہے اب تھوڑے پریشان ہو گئے، میرے ساتھ چلو، تھوڑا سا چلو، یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھک گئے ہو تو یوں گلی کر دینا، میں جان چھوڑ دوں گا انشاءاللہ جی۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا یہ قرآن چار چیزوں کو دیکھنا ثواب۔ قرآن کو آپ حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں، بیت اللہ شریف کے صحن میں بیٹھ جائیں، صرف دیکھتے رہیں بیت اللہ شریف کو، صرف دیکھنے ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، بیت اللہ نہیں جا سکتے ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں جاؤ، اپنی امی اور اپنے ابے کے چہرے کو دیکھو، صرف دیکھنے ثواب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس ماں اور باپ کو آج ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے نا، جس باپ کے بال سفید ہو گئے، جس امی کے بال سفید ہو گئے، تیرے لیے محنت کرتے کرتے، کبھی کوہاٹ میں نوکریاں کی، کبھی فیصل آباد میں جا کے اس نے رات کی ڈیوٹی کی، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہ تیرے لیے کھڑا رہا، اور آج وہ ریٹائر ہو کے گھر آتا ہے، تو کہتے ساڈے واسطے کیتا کہ ہی۔ وہ یہ سفید بالوں والا تیرے گھر کے اندر اللہ کی رحمت اللہ نے رکھی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے پیارے نبی نے فرمایا، کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنیے، سناتا جاؤں، فرمایا ما من وَكَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ، تاکہ سب کا اکٹھے ہی ثواب اللہ کے یہاں پہنچ جائے، سب کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا سارا دن کا تھکا ہوا میرا امتی، نوجوان امتی، شہر کے اندر کام کرتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کام کرتا ہے، وادیوں میں کام کرتا ہے، شہر کے کسی بنگلے میں کام کرتا ہے، تھک ہار کے جب رات کو گھر آئے، اپنی حویلی کے اندر آئے، سب سے پہلے اس کمرے کے اندر چلا جائے جہاں بوڑھا باپ بیٹھا ہے، جہاں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، جائے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان کے چہروں کو دیکھتا جائے، یوں کھڑا ہو جائے، دیکھتا جائے، نظرات رحمت، محبت کی نظر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھتا جائے گا، کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا، یہ دیکھ کے ہلے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام اعمال کے اندر ایک حج جو میں نے منظور کر لیا ہے اس کا ثواب لکھوا دو۔ حج جو قبول کیا، ہم جاتے ہیں نا حج پہ، پتہ اللہ کو ہے قبول ہے یا نہیں، ایسی ہے نا، اللہ جانتا ہے قبول ہے یا نہیں، کیوں؟ ہمارے پیسے کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو گئی، کہیں سے کوئی سود کا ذرہ، کہیں سے کوئی حرام کا ذرہ، کہیں ایسی زمین کے پیسے ہیں جو قبضے کی زمین ہو، یا دوسرے کے پاس ہم نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا، اس میں تو شک ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں والدین کے چہرے کو دیکھو گے، اللہ ایسے حج کا ثواب لکھوائے گا کہ جو منظور اور مقبول ہو۔ اب ذرا دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا صبح سویرے جب گھر سے نکلتے ہو، اپنی امی کے پاس آ جاؤ، اپنے ابو کے پاس آ جاؤ، جو باتیں کرتے جاؤ اور اپنے کام پہ نکلتے جاؤ، جو باتیں کرتے کرتے نکلتے جاؤ، ان کا دل خوش ہو جائے گا نا۔ فرمایا فتح اللہ لہو بابین من الجنہ، یہ بیٹا گھر سے نکلتا جائے گا، امی دعائیں کرتی رہے گی، ابو دعائیں کرتا رہے گا، بدلے کے اندر اللہ اس بیٹے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلوا دیں گے۔ کتنے دروازے؟ جنت ہمارے لیے کتنی اللہ نے آسان بنائی ہے، لیکن محسوس نہیں کرنا، ہم نے خود اس جنت کو دور کیا ہے اپنے سے۔ ہم نے والد کو گالیاں دی، ہم نے ماں کو گالیاں دی۔ آپ کبھی میاں والی سے
ملتان روڈ پہ جائیں آگے ایک شہر آتا ہے دلے والا. میں ایک مرتبہ وہاں گیا بیان کرنے کے لیے. میں اترا تو کار گاڑی ٹیکسی جو ہوتی ہے میں اس پہ بیٹھ گیا. تو میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا کہتے استاد جی ہمارے محلے کے اندر ایک بد نصیب آدمی نے اپنی سکی دادی کو ایک کمرے کے اندر بند کیا, اس کے ساتھ کتیے کو باندھا. 3 رات 3 دن ایک ہی برتن کے اندر وہ روٹی ان کو ڈالتا رہا. 3 دن 3 راتیں سکی دادی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. میرے بھائیوں ہم نے خود جنت کو دور کیا. یہ جب آپ والد کے سامنے یوں دیکھتے ہیں اور بڑے غصے سے محسوس نہیں کرنا. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا, سمجھے, وہ اشارہ کافی ہے نا, چک 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 سارا دن لگا ہوا اس کے لیے ٹائم ہے, پر ماں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. ابو کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ 5 منٹ اگر تو دے دیتا اللہ تیرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلوا دیتا. یہ تو تیرے لیے رحمتیں. ہم نے خود بھی جنت کو دور کیا اور ہم خود جنت سے دور ہوئے. اور ذرا سنیے ایک حدیث اور میں آگے بڑھوں. حضرت معاویہ ابن جاہمہ یہ میرے نبی کے غلام بھی ہیں, صحابی رسول ہیں. ایک دن آئے تو آ کے کہتے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کوئی وظیفہ بتائیے میں کروں اور جنت مل جائے. یہ ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں نا. ایک وظیفہ میں بھی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ وظیفہ وہ کرو گے نا. ہے بھی بڑا آسان سا, مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھائیں اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے یا 5000 دفعہ پڑھنا ہے. نہیں, بڑا آسان سا. سنا دوں سب کو, ہاتھ کھڑے کرو جن جن کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. ایسے لگتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ جاگے ہوئے لوگ, سننے والے لوگ. جب میں نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاویہ ابن جاہمہ نے فرمایا نا مجھے کوئی عمل بتائیے. دلنی علی عمل میں کروں اور دخلت الجنت, میں جنت میں چلا جاؤں. میرے نبی نے اس کو دیکھا, دیکھتے ہوئے پھر مسکرائے. فرمایا معاویہ وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, ذرا مجھے یہ بتا امو کا حیون, کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ابو کا حیون, کیا تیرا ابو زندہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر الحمدللہ دونوں زندہ ہیں. فرمایا پھر معاویہ میری بات سن, ارجع الی البیت فلتخدمہما فإن الجنت تحت اقدامہما. پھر جنت دوسرے وظیفوں کے اندر کہاں ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ اللہ نے ساری کی ساری جنت پکڑ کے تیرے باپ اور تیری ماں کے قدموں کے اندر بچھا دی ہے. ان کی خدمت تو کر لے, اللہ تمہیں جنت عنایت فرما دیں گے. میرے دوستو میں نے بات یہاں سے چلائی تھی. انسان جب دنیا سے جاتا ہے, انسان جب فوت ہو جاتا ہے, انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے, انسان دنیا سے چلا گیا, جو ہی موت واقع ہوتا ہے انسان کے اوپر روح نکلی, جسم انسان کا یہاں رہ گیا, روح اپنی مقام پہ پہنچ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے عمل رک گئے, 7 عملوں کا ثواب ملتا رہے گا. اب یہ مختصر سا سنیے اور میں ختم کروں. وہ 7 کام کون سے ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے قیامت تک اللہ ثواب لکھواتا رہے گا؟ یہ مختصر سے سنیے اور میں معاملہ ختم کروں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا بندہ, پہلا کام, من علم علما, جس نے دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کی, قرآن کا علم حاصل کیا تھا, قرآن کو پڑھا تھا, گھر میں بیٹھا ہوا تھا, پوتے تھے, نواسے تھے, بیٹے تھے. اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں آپ نے مجھے دی ہیں, اللہ یہ 3 جو ہیں یہ میں نے اپنی دنیا کے لیے وقف کیے ہیں, اللہ ایک تیرے دین کے لیے میں نے وقف کیا. اب یہ دادا ہے نا, دادا یہ باپ ہے, نانا ہے, جس کی ترغیب سے وہ بچہ گیا قرآن پڑھنے کے لیے.
عالم بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے. اب یہ دادا تو دنیا گزار کے چلا جائے گا، نانا تو چلا جائے گا، چاچو تو چلا جائے گا، ماموں تو چلا جائے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں بچہ آیا پڑھ کے، اس نے مسجد پر ایک مدرسہ کھولا، بچے آتے گئے پڑھتے گئے، بچے آتے گئے، پھر دوسرے آتے گئے، پھر تیسرے آتے گئے. وہ تبھی سر پہ ایک مدرسہ فلاں عالم نے بنایا ہے. شکردرہ سے بچے آ رہے ہیں جی، صابر آباد سے آ رہے ہیں جی، کالا باغ سے آ رہے ہیں، مندہ خیل سے آ رہے ہیں، کمر مشانی سے آ رہے ہیں. وہ لین لگ گئی جی، وہ پڑھ گئے، پھر دوسرے آتے گئے. اللہ فرماتے ہیں وہ سونے والا تو جا کے سو گیا، جب تک یہ نسلیں پڑھتی رہیں گی اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھواتے رہیں. سبحان اللہ. یہ پہلا بندہ ہے من علم علما. نمبر 2 فرمایا او کرا نہرا، پانی کم تھا علاقے کے اندر. او کرا نہرا، پانی کم تھا علاقے کے اندر. اس نے سوچا یار یہاں پانی نہیں ہے، مجھے اللہ نے دولت دی ہے، اس مقام تک میں پانی پہنچا دوں، نہر کھدوا دوں. یہ دوسری نیکی. اب یہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا. حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور عورت عالم اسلام کی، اس تاریخ کے اندر ہارون الرشید کی بیوی، اربوں روپے کے مالک، خلیفہ. یہ عباسی خلفاء میں سے ہے، اور اس دور کے اندر اسلامی حکومت اور اسلامی ممالک اتنا زیادہ تھے ان کے زیر قیادت کہ بادل اگر اٹھتا نا شام کے اندر، دمشق کے اندر، تو وہ لوگ اوپر دیکھتے، کہتے چلا جا چلا جا چلا جا، مشرق میں جا، جہاں بھی تو جا کے برسے گا حکومت تو ہماری ہوگی. مغرب میں جا، شمال میں جا، جنوب میں جا. آدھی دنیا کے حکمران ہارون الرشید. اور روب ایسا تھا، دیبل کراچی کے اندر ایک نوجوان بچی کو کافروں نے اغوا کیا اور یہاں سے خط گیا اس کی والدہ. دمشق کے اندر خلیفہ نے پڑھا، اس نے اپنی مجلس لگائی، حجاج بن یوسف کو بلایا، کہتا ہے یہ خط ہے، ایک مسلمان نوجوان عورت کو راجہ طاہر نے دیبل سے اغوا کیا ہے، اس کی ماں کا خط ہے. میری بات سن حجاج، جا اس کو چھڑوا، جب تک اس کو آپ چھڑوا کے نہیں لے آئیں گے نا ہمارے پاس، اتنے تک میرے اوپر کوئی اچھی چیز کھانا حرام ہو. یہ تھے حکمران. آج بھی دیکھیں غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، 57 ملک سوئے ہوئے ہیں جی، دھمکیاں دے رہے ہیں جی، یار آپ نہیں جا سکتے ہو تو ہمارے ریٹائر فوجیوں کو اجازت دو، یہ جا کے ان کا نخرہ بند کر دو. ہم مولویوں کو اجازت دو، ٹوپی والوں کو. آج لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ بیچارہ مولوی ہے جی، بیچارہ حافظ ہے جی، بیچارہ قاری ہے. اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس داڑھی کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ذرا پوچھیں نا افغانستان کے ان داڑھیوں والوں سے، ہاں 60 ملکوں کی فوج اور حکومت پٹ کے رہ گئی، ان ٹوپی اور داڑھی والوں نے ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہاتھ باندھ کے سپر طاقت امریکہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہمیں اب جانے دو. یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، اس کے اندر انہوں نے بڑی طاقت رکھی، جانے دو انہیں، پتہ چلے اسرائیل کو جنگ ہوتی کیا ہے. سوئے ہوئے کیوں ہو؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حجاج بن یوسف کی وہ گھر والی حضرت زبیدہ حج پہ گئی، پانی نہیں ہے، کہتی ہے یہاں نہر کو کھودنا چاہیے، نہر کو